अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और इस वक्त सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है और उसके हिज़्ब इख्तलाफ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिलकर एक निगरान सेटअप के क़याम के अमल की तरफ बढ़ रही है। तो ये बेहतरीन मौका है कि हम ज़रा बात करें इस पर कि निगरान सेटअप क्यों बनता है, निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आला क्यों कर उनको बनाया जाता है और उसका बुनियादी मकसद क्या होता है। देखिए, इसका जो आइन के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आपने मुल्क के अंदर ऐसे साफ़ और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात को यकीनी बनाना है जो हिज़्ब इक़्तिदार या हिज़्ब इख्तिलाफ़ के इक़्तिदार में होते हुए नहीं हो सकते। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का 77 का इंतख़ाब अगर आप लोगों को याद हो तो उस वक्त धांधली का बहुत शोर उठा था और जो PNA की जो मूवमेंट थी उसका जहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक का एक बहुत ज़ोर था, वहीं पर इंतख़ाबात के अंदर धांधली का भी एक इतना बड़ा जवाज़ बनाया गया था कि उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठ गए थे और बिलाखिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जनरल ज़िया-उल हक़ ने मार्शल लॉ इम्पोज़ करते हुए मुल्क के अंदर एक जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया था। और उसके इस अमल के पीछे दरअसल इंतख़ाबात के अंदर धांधली जो है उसको जवाज़ बनाया गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो धांधली का अंसर है इंतख़ाबात के अंदर उसकी कितनी अहमियत है। और हम पिछले 50 बरसों से इस धांधली के अंसर को, उसके एलिमेंट को, उसके फैक्टर को रोकने के लिए ही सारी काविश करते आ रहे हैं। जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में जब उन्होंने 8वीं तरमीम पास की तो फिर उन्होंने 88 में अपनी पहली जो निगरान कैबिनेट बना ली थी अपने ही अंडर, और उस जुनेजो साहब की हुकूमत को उन्होंने बरतरफ कर दिया था और एक निगरान जो कैबिनेट बनाकर उन्होंने सिस्टम को चलाया। और फिर 90 के इंतखाबात से पहले ख़ुद उनका हादसे में इंतकाल हो गया। तो फिर हमने देखा कि 90 में ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब का निगरान सेटअप सामने आ गया। उसके बाद मीर बल्ख शेख मज़ारी साहब का सेटअप 93 में सामने आया। और फिर इस तरह से हमने देखा कि मोइन कुरैशी साहब का एक सेटअप सामने आया। और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ आ गए और जनरल मुशर्रफ साहब ने आकर एक PCO दे दिया, उन्होंने आइन को मुअत्तल कर दिया, उन्होंने 2002 तक तो इंतखाबात नहीं करवाए और जब करवाए तो अपनी ही निगरानी में करवाए। फिर 2007 में जब इमरजेंसी उन्होंने इम्पोज जो की थी उसका ख़ात्मा हुआ और मुल्क के अंदर दोबारा जमहूरी प्रोसेस का आगाज़ हुआ, तो हमने ये देखा कि उस वक्त मोहम्मद मियां सुमरो साहब के को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया और इस तरह से मुल्क के अंदर इंतखाबात कराया गया। फिर उसके बाद 2013 और 2018 में भी ऐसा हुआ। अच्छा, 2008 से 2013 तक की जो हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उस दौरान में उन्होंने एक बड़ा कलीदी काम ये किया कि 18वीं तरमीम पास की। और 18वीं तरमीम में जहाँ सूबों को बहुत ज़्यादा इख्तियार दिए गए, वहीं पर एक इस बात का जो एहतमाम किया गया था जो इससे कबल हम देख चुके थे कि 62 और 63 का जो था आर्टिकल, जिसके अंदर असल में कैसे हमें MNA और MPA की तलाश होती थी आइन के तनाज़ुर में, कि जो दरअसल बहुत सगेशियस है, बहुत ऑनेस्ट है, झूठ नहीं बोलता है, करप्ट नहीं है। और उसकी बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि कई एक हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हुई हैं, लेकिन वो एक बहस अलहदा है। निगरान सेटअप के तनाज़ुर में 18वीं तरमीम के अंदर इस बात का एहतमाम किया गया कि बजाय इसके कि सदर मुमलिकत आज खुद एक फ़ैसला करें, जिस तरह से सदर जनरल ज़िया-उल हक़ ने ऐसा किया, सदर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने ऐसा किया, सदर फ़ारूक लगारी ने ऐसा किया कि उन्होंने अपनी सवाबदीद इख्तियार करते हुए निगरान एक सेटअप दे दिया था। और नीचे सूबों के अंदर भी सदर के पास ही ये इख्तियार था कि वो कुछ सेटअप दे दे सूबाई सतह पर जो इलेक्शन करवाएगा। और उस सारे अमल के बावजूद वो देखा गया 18वीं तरमीम जब पास हुई कि जो धांधली का इल्ज़ाम है वो दस्तूर तसलसल के साथ लगता आ रहा है। चुनांचे 18वीं तरमीम में इस बात का एहतमाम किया गया कि जो निगरान सेटअप बनेगा वो हिज़्ब इक़्तिदार ही नहीं बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों की मुशावरत से बनेगा। और सदर का जो सवाबदीदी इख्तियार था उसको महदूद किया गया
اور اس کی بجائے یہ اختیار پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کو دیا گیا، اور صوبائی سطح پر وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کو دیا گیا کہ وہ تین نام پرپوز کریں گے، آپس میں کنسلٹیشن کریں گے اور میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی، اور اگر وہاں پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک کمیٹی کو یہ معاملہ ریفر ہوگا، اور اگر وہاں بھی معاملہ یہ طے نہیں ہوتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی غیر جانبدار شخصیت کو صوبے کا وزیر اعلیٰ اور ملک کا وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر تعینات کر دے، تاکہ ملک کے اندر انتخابات کے اندر جو شفافیت ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اس دوران بڑے دلچسپ کچھ واقعات ہوئے۔ مثال کے طور پر جب 2008 اور 2013 کے درمیان 18ویں ترمیم پاس ہو گئی اور یہ کہا گیا کہ اپوزیشن کے ساتھ میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی قائد حزب اختلاف کے ساتھ، تو بلوچستان اسمبلی کے اندر JUIF کے مولانا عبدالواسع جو کہ 2008 سے 13 تک تو حکومت کا حصہ رہے، لیکن 2013 جب الیکشن کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ریزائن کیا حکومت سے اور اپوزیشن میں آ کر اپوزیشن لیڈر بن گئے، اور اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے یہ جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے یہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان چونکہ ہونا ہے تو ہم صوبے کے اندر نگران جو سیٹ اپ ہے اپنی مرضی کا لے آئیں گے۔ اس بات کو چیلنج کیا گیا اعلیٰ عدالتوں کے اندر، اور عدالتوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ ایک شخص جو کہ بیٹھا ہو پہلے حکومت کے ساتھ، وہ جب الیکشن قریب آئے تو وہاں سے ریزائن کر کے اپوزیشن لیڈر بن جائے اور پھر وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف مل کر ایک نگران سیٹ اپ لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کی اصل سپرٹ نہیں ہے، چنانچہ مولانا عبدالواسع کو ایسا نہیں کرنے دیا گیا۔ ایک اور بڑی اہم بات تھی کہ نگران سیٹ اپ جو آتا ہے کیا وہ ایسے فیصلے کر سکتا ہے جنہیں پالیسی ڈیسیجنز کہا جاتا ہے، جس کا اثر ملک کی معیشت، ملک کی جمہوریت پر لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے؟ تو یہ بھی معاملہ بہت ڈسکس ہوئے، اور 2013 میں ہی جب نگران سیٹ اپ بنا تو خواجہ محمد آصف صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ کے اندر، اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ جو نگران وزیر اعظم آئے ہیں انہوں نے کوئی لگ بھگ 13 کے قریب جو ایسے ادارے ہیں قومی سطح کے، جس میں OGDC، جس میں SNGPL، جس میں SSGC، جس میں FIA کے ہیڈ کے، یہ تمام ان سمیت دیگر اداروں کے اندر انہوں نے نئے ہیڈز لگا دیے ہیں۔ اس پر بھی کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ ڈے ٹو ڈے صرف کام کر سکتی ہے نگران سیٹ اپ، اور ایسے فیصلے نہیں لے سکتی ہے جس کے اوپر آپ کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ جو حزب اقتدار ہوتی ہے جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پارلیمنٹ اس کا احتساب کرتی ہے اور اس فیصلے کو اسے واپس لینے پر مجبور کرتی ہے۔ تو نگران سیٹ اپ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کے اندر کہ جس سے الیکشن کو یقینی بنانا ہو اس حد تک کرے گا، حتیٰ کہ وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ نئی بھرتی بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی کو نوکری سے برخاست بھی نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس قدر لمیٹڈ اس کا سکوپ ہے۔ چنانچہ اس سارے کانٹیکس میں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ہوں، اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کئی ممالک کے اندر نگران سیٹ اپ آتا ہے الیکشن سے پہلے۔ بھارت کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے، اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشن کروائے، جس طرح ہمارے یہاں 77 میں بھٹو صاحب کی حکومت نے ہی الیکشن کروائے تھے اور دھاندلی کا شور مچا تھا۔ بھارت کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئی ہے، اور اس حوالے سے اس بات کو سپریم کورٹ وہاں کی ہے، اس نے یہ قرار دیا ہے کہ اگرچہ صدر جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ انتخابات کروائے، تو ایسی صورت میں بھی جو حکومت وقت ہوتی ہے اس سے یہ تمام اختیارات باقی واپس لے لیے جاتے ہیں، اور صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں اس کو چلانے کا اختیار اس کے پاس رہ جاتا ہے کہ تاکہ انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے۔ چنانچہ اس سارے کانٹیکس میں اس ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر صاف، شفاف، فری اینڈ فیئر انتخابات ہو جائیں، اور یہ جو بار بار الزام لگتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، جو پارٹی ہارتی ہے وہ الزام لگا دیتی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے 1990 کی پوری دہائی میں دیکھا کہ کسی نے انتخابات کو مانا ہی نہیں، اور اسی وجہ سے 2-3 سال بعد حکومتیں ختم ہوتی رہی ہیں۔ اب آ کر 2008 کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ 2 حکومتوں نے اپنے ٹینیورز کمپلیٹ کیے تھے، اور اب تیسری حکومت جو تھی وہ اس سے پہلے کہ ٹینیور کمپلیٹ کرتی
تو مسائل پیدا ہوئے، وہ 3.5 سال میں گھر چلی گئی اور اس وقت ایک نئے قسم کا آئینی مسائل کا ہمیں سامنا ہے۔ گویا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ آئین کے اندر جو بگاڑ کا ایک سلسلہ موجود ہے، ایک تو خدا کا شکر ہے کہ 1973 میں اتفاق رائے کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ ہمارے ہاتھ آ گیا، لیکن اب اس کے اندر کبھی جوڈیشری کے تعاون سے، کبھی اسٹیبلشمنٹ اپنی زور زبردستی سے، اور کبھی اپوزیشن میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئین کے اندر اس کے باوجود کہ کئی ایک ترامیم کے ذریعے بگاڑ کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو بگاڑ درست کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس کوشش کو منوور کر کے نئے طریقے سے آئین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اور صوبہ کے خیبر پختونخوا کے اندر جو نگران سیٹ اپ آئیں گے وہ کس حد تک عوام کا اعتماد جیت سکیں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکیں گے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ پھر جب قومی اسمبلی کے انتخابات جا کے اکتوبر میں ہوں گے تو پھر یہاں پر تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، تو کیا اسے معطل کیا جائے گا 3 ماہ کے لیے؟ کیا اس کی جگہ نگران سیٹ اپ آئے گا؟ تو یہ ایک نئے قسم کے آئینی سوالات اس سے جنم لیتے نظر آتے ہیں۔ تو اس سارے تناظر میں، اس ساری صورتحال میں دراصل ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں اور آئین کو اس کی اسپرٹ کے مطابق چلانے کی کوشش کریں، نہ کہ چونکہ پنجاب کے اندر گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا تھا پرویز الہی صاحب کو اور انہوں نے فلور ٹیسٹ پاس کر لیا ہے، تو اب ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے صدر عارف الوی جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ وہ شہباز شریف سے کہیں کہ وہ بھی اعتماد کا ووٹ لے۔ تو اس طرح کی یہ جو ضد بازی ہے اور اس طرح کا یہ جو ایک ماحول ہے تناؤ کا، اور صرف اپوزیشن برائے اپوزیشن کا جو ایک ماحول ہے، اس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا، ملک میں جمہوریت جو ہے وہ راسخ نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو اور اس سے بڑھ کر ہمارے اداروں کو اور اس سے بڑھ کر ہماری عوام کو اس بارے میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے ملک کو آئین کے ڈگر پر ڈالتے ہوئے ملک کے اندر جمہوریت کو راسخ کر سکتے ہیں، پختہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔